السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے اندر ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا ہے، اور یہ خلال کرنا کب درست ہے اور کب سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے اندر انگلیوں کا خلال جو ہے سر کا مسح کرنے کے بعد کرتے ہیں، تو یہ طریقہ آیا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے اندر ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب وضو شروع کرتے وقت جب دونوں ہاتھوں کو آدمی گھٹوں تک دھوتا ہے، اس وقت انگلیوں کا بھی خلال ساتھ میں کر لے، یہ کرنا سنت ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی گھٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد جب چہرہ دھو لے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لے، اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی کی انگلیاں اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ وہاں پر پانی نہیں پہنچتا، تو پھر اس کو وہاں پر پہنچانا اس صورت کے اندر واجب ہوگا۔ لیکن جب ہاتھ دھوتے وقت آدمی کے انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ بعضوں نے اس کو سنت مؤکدہ بھی کہا ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وضو شروع کرتے وقت جب 3 مرتبہ ہاتھ آدمی گھٹوں تک دھوئے اس وقت کر لے، یا پھر دونوں ہاتھ جب کونیوں سمیت دھو لے کونیوں تک، اس وقت اس کے بعد جو ہے انگلیوں کا خلال کرے۔ انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دانے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کر اس طرح اس کو پیچھے کی طرف لے جائے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھ کر پھر اس طرح اس کا بھی خلال کر لے۔ رہی بات سر کے مسح کرنے کے بعد، تو یہ طریقہ بالکل غیر رائج ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر کا مسح کرنے کے بعد انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دو ہی طریقے ثابت ہیں، یا تو گھٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد اس خلال کر لے، یا پھر کونیوں سمیت جب ہاتھ دھوئے اس کے بعد یہ خلال کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح پیروں کی انگلیوں کا خلال، اس کے بارے میں بھی حضرت عثمان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وضو کیا تو وضو کے بعد جب پیر دھوئے تو پیر دھونے کے بعد انہوں نے پیر کی انگلیوں کا 3 مرتبہ خلال کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا، یعنی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے۔ اب پیروں کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ کیا ہے؟ تو بائیں ہاتھ کی چنگلی یعنی آخری انگلی جو چھوٹی انگلی ہے، اس کو دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اس طرح، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اوپر اس کو ختم کر دیں گے۔ بائیں پیر کی داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور خلال جو ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کریں گے، اور شروع کہاں سے کریں گے؟ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے، اور ختم کریں گے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی کے اوپر۔ تو یہ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ میں نے شروع میں بتا دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد فوراً اس کا خلال کر لے، یا پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کے بعد اس کا خلال کرے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل غیر رائج ہے، اور یہ سنت کے خلاف ہے۔